بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً کسی خاص کام سے تشریف لائے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چارپائی پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے لوگوں کو یہاں سے اٹھا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو سب میرے گھر والے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی خوشی کے مارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو حیران ہوئی، اس لیے کہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں اور میرا سب مال تو آپ ہی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹنی لے لی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت دی تھی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کو جلدی جلدی سفر کے لیے تیار کیا۔ چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی باندھ دی، دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کے برتن کا منہ بند کر دیا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس اوڑھنی کے بدلے جنت میں 2 اوڑھنیاں دے گا۔ اوڑھنی کو پھاڑ کر 2 کرنے کے عمل کی بنیاد پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات النطاقین کا لقب ملا، یعنی 2 اوڑھنی والی۔ یاد رہے کہ نطاق اس دوپٹے کو کہا جاتا ہے جسے عرب کی عورتیں کام کے دوران کمر کے گرد باندھ لیتی تھیں۔ پھر رات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ سور کے پاس پہنچے۔ سفر کے دوران کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلنے لگتے تو کبھی پیچھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ کہیں راستے میں کوئی آپ کی گھات میں نہ بیٹھا ہو۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا۔ دونوں غار کے دھانے تک پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ ذرا ٹھہریے، پہلے غار میں داخل ہوں گا، اگر غار میں کوئی موذی کیڑا ہوا تو کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا۔ جہاں کوئی سوراخ ملتا اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ رہ گیا اور اسی میں سانپ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی
اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ ادھر سانپ نے اپنی سوراخ پر ایڑی دیکھی تو اس پر ڈنک مارا۔ تکلیف کی شدت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز نہ نکلنے دی، اس لیے کہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی اور نہ آواز نکالی کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تاہم آنکھ سے آنسو نکلنے کو وہ کسی طرح نہ روک سکے۔ وہ آنسو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گر پڑے۔ ان کے گرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کانٹے کی جگہ پر لگا دیا، اس سے تکلیف اور زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا۔ صبح ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر چادر نظر نہ آئی تو دریافت کیا، ابوبکر چادر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول، میں نے چادر پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے سوراخ بند کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا، اے اللہ، ابوبکر کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی۔ ادھر قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب آ پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے۔ غار کے دہانے پر انہیں مکڑی کا جالا نظر آیا، ساتھ ہی دو جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے، ان میں امیہ بن خلف بھی تھا۔ اس نے کہا، اس غار کے اندر جا کر دیکھو۔ کسی نے جواب دیا، غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غار کے منہ پر بہت جالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر جاتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے، نہ یہاں کبوتر کے انڈے ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کو غار کے دہانے پر دیکھا تو آپ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب وہ واپس آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے نگران فرشتے کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دیں تاکہ تم اس میں سے پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور عرض کیا، کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، بلکہ اے ابوبکر، اس سے بھی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرض قریش مایوس ہو کر غار سور سے ہٹائے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا، جو شخص محمد یا ابوبکر کو گرفتار کرے یا قتل کرے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 3 دن تک رہے۔ اس دوران ان کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے جاتے رہے۔ یہ اس وقت کم عمر تھے مگر حالات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور منہ اندھیرے فجر کے وقت وہاں سے واپس آ جاتے۔
اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتی یہ ان کو سنتے اور شام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتا دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ پہلے طفیل نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو طفیل نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آتے جاتے رہے۔ شام کے وقت اپنی بکریاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات کو وہیں رہتے۔ صبح منہ اندھیرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریاں اسی راستے سے واپس لاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ ان 3 راتوں تک ان کا برابر یہی معمول رہا۔ یہ ایسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کریں اور شام کو انہیں بتایا کریں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہدایت تھی کہ دن بھر بکریاں چرایا کریں اور شام کو غار میں ان کا دودھ پہنچایا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھیں۔ ان 3 کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ 3 دن اور رات گزرنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اب تم علی کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو وہ کسی رہبر کا انتظام کر دیں۔ آج رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد وہ رہبر یہاں آ جائے۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اجرت کے ایک رہبر کا انتظام کیا۔ اس کا نام عریقت بن عبداللہ لیسی تھا۔ یہ رہبر رات کے وقت وہاں پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اونٹ کے بلبلانے کی آواز سنی، آپ فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار سے نکل آئے اور رہبر کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوا لی تھی جو وہاں موجود تھی۔ یہ رقم 4-5 ہزار درم تھی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40-50 ہزار درم موجود تھے۔ گویا یہ تمام دولت انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تھی۔ جاتے وقت بھی گھر میں جو کچھ تھا منگوا لیا۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر آئے تو اپنی پوتی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، میرا خیال ہے ابوبکر اپنی اور اپنے مال کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں ڈال گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جاتے ہوئے سارے پیسے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں بابا، وہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے کچھ کنکر ایک تھیلے میں ڈالے اور ان کو طاق میں رکھ دیا۔ اس میں میرے والد اپنے پیسے رکھتے تھے۔ پھر اس تھیلی پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ دیکھیے روپے یہاں رکھے ہیں۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر محسوس کیا اور بولے، اگر وہ یہ مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تب فکر کی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ والد صاحب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ گئے تھے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار ثور کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔